اعتماد۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتا تو اکتا کر کیمپس سے باہر آ جاتا۔ باہر چٹاگانگ کے دیہات تھے، غربت، مصیبت اور بیماری کے مارے دیہات، جن کی کیاریوں میں بھوک اگتی اور مشقت کاشت ہوتی تھی۔ وہ کھیتوں سے گزرتا اور باریک پسلیوں پر منڈھی سیاہ جلد کی تحریر پڑھتا جاتا، زرد، میلی اور بیزار آنکھوں کے شکوے جمع کرتا جاتا، زندگی کی ارزانی اور بے قدری کے نوحے چنتا جاتا اور سوچتا جاتا۔ میں محمد یونس، چٹاگانگ یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کا پروفیسر، لوگوں کو معاشیات کی تعلیم دینا جس کا کام ہے، عملی طور پر ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میری زندگی اور میرے اقوال میں کتنا تضاد ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک گہرا دکھ اسے آ گھیرتا اور وہ گھبرا کر واپس پلٹتا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ کیمپس میں پناہ گزین ہو جاتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ ایک روز جب تھکا ہارا سورج خلیج بنگال پر جھک کر اپنا منہ دیکھ رہا تھا تو وہ حسب معمول کیمپس کے ایک قریبی گاؤں میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ آج پھر وہ فیصلہ کر کے آیا تھا، وہ فیصلہ جو وہ پچھلے چند ماہ سے مسلسل باندھ رہا تھا، لیکن بڑھیا کی ڈیوری آتے ہی توڑ کر آگے نکل جاتا۔ بڑھیا آج بھی معمول کے مطابق کھردرے بان کے موڑھے بنا رہی تھی۔ آج بھی اس کی کچی ڈیوری میں جلتا ہوا کڑوے تیل کا چراغ ٹمٹما کر شام غریباں کا پیغام دے رہا تھا۔ پروفیسر رکا، کھنکار کر گلا صاف کیا اور سلام کر کے بڑھیا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کے مشین کی طرح چلتے ہاتھ ایک لہجے کے لیے رکے اور آنکھوں میں وحشت بجلی کی طرح کوند گئی۔ پروفیسر فوراً گھبرا گیا۔ اس نے پرائمری کے کند ذہن بچے کی طرح شکستہ لہجے میں پوچھا، اماں تم اتنے موڑھوں کا کیا کرتی ہو؟ بڑھیا نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے ہاتھ دوبارہ چلنے لگے۔ چند ساعتیں گزر گئیں۔ بڑھیا رکی اور نہ ہی پروفیسر ٹلا، یہاں تک کہ موڑھے کا پیندا مکمل ہو گیا۔ بڑھیا نے اسے پرے پھینکا اور ٹانگیں پسار کر بولی، کرنا کیا ہے؟ شام کو ٹھیکیدار کو دے دیتی ہوں۔ پروفیسر وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیکیدار آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 2 ٹکے، بڑھیا نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیکیدار یہ کتنے کا بیچتا ہے؟ 20 ٹکے کا، بڑھیا نے فوراً جواب دیا۔ اس طرح تو 18 ٹکے ٹھیکیدار لے جاتا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ہاں لے جاتا ہے، بڑھیا نے اکتا کر کہا۔ آپ بازار میں خود موڑھے کیوں نہیں بیچتی؟ لرزش کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میں موڑھے بناؤں یا بیچوں؟ بڑھیا نے دوبارہ ٹانگیں تہ کی اور موڑھا اٹھا کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ اس روز پروفیسر واپس آیا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہاتھوں میں سنسناہٹ تھی۔ اس نے آتے ہی کمرہ اندر سے بند کیا اور کاغذ قلم لے کر معاشی دنیا کا نیا فارمولا تیار کرنے لگا۔ اس نے لکھا، بڑھیا اس لیے 20 ٹکے کا موڑھا 2 ٹکے میں فروخت کرنے پر مجبور ہے کہ اسے شام کو روٹی کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے ہفتے بھر کے راشن کے پیسے دے دے تو وہ مال تیار کر کے شہر لے جائے اور سینکڑوں روپے کما کر واپس آئے۔ اس رات وہ دیر تک کام کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کی کرنوں نے اس کی کھڑکی پر دستک دی۔ اس نے چونک کر آسمان کے کناروں سے منعکس ہوتی روشنی پر نگاہیں گاڑ دیں اور ایک مسرت سے بھرپور سانس لے کر کہا، تھینک گاڈ، اب میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے آئندہ چند روز میں اس گاؤں کے ایسے 42 خواتین و حضرات کی فہرست بنائی
جو موڑھے بنا کر ٹھیکیداروں کو فروخت کرتے تھے۔ اس نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان کے اقتصادی مسائل سنے تو پتا چلا اگر کوئی شخص ان لوگوں کو $30 قرض دے دے تو یہ لوگ ٹھیکیداروں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے رہائی پا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جمع پونجی گنی تو وہ کچھ اتنی ہی نکلی۔ اس نے پیسے لیے اور اس گاؤں چلا گیا، 42 لوگوں کو جمع کیا، ان کی ایک فرم بنائی اور $30 ان کے حوالے کر دیے۔ زبانی ایک سمجھوتا طے پایا کہ وہ لوگ موڑھے بنا کر براہ راست مارکیٹ میں بیچیں گے، 80% منافع اپنے پاس رکھیں گے اور 20% اسے ادا کریں گے۔ فریقین نے گردنیں ہلا کر سمجھوتے کی تصدیق کر دی۔ کام شروع ہوا تو دنوں ہی میں نہ صرف ڈاکٹر یونس کے $30 واپس آ گئے بلکہ ان 42 لوگوں کے چہروں پر بھی خوشی ٹھاٹھیں مارنے لگی۔ مکان پکے ہونے لگے، گھروں میں 3 وقت روٹی پکنے لگی، بچوں اور خواتین کے 4 جوڑے کپڑے بننے لگے۔ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ سن 1972 کے اواخر میں ڈاکٹر یونس نے بینکوں میں ملازم اپنے پرانے طالب علموں کو چائے کی دعوت دی۔ سارے طالب علم بخوشی حاضر ہو گئے۔ چائے سرو ہوئی۔ جب سب آدھا کپ سپ کر چکے تو ڈاکٹر یونس نے یہ قصہ سنایا۔ سب نے دلچسپی سے سنا۔ آخر میں ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ نہ صرف اس کے $30 واپس مل چکے ہیں بلکہ اسے روزانہ 40-50% بھی موصول ہو رہے ہیں۔ سب نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر خوش ہوا اور اپنا پلان ان کے سامنے رکھ دیا۔ صاحبو، اگر میری جگہ کوئی ادارہ یا بینک لے لے تو اگلے 20 برسوں میں 68,000 دیہات کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ طالب علموں نے سنا تو کہا لگا کر بولے، سر، آپ کس خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی بینک اتنا بڑا رسک نہیں لے گا۔ آپ پڑھانے پر توجہ دیں، اکانومسٹ نہ بنے۔ ڈاکٹر یونس کو ان کا مذاق برا لگا، لہٰذا اس نے اپنا پلان کامیاب بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر قیمت پر، ہر صورت میں ڈاکٹر یونس نے طالب علموں سے مایوس ہو کر بینکوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ وہ ان سے ملتا، اپنا پلان ان کے سامنے رکھتا، انہیں بتاتا۔ جتنا ایماندار غریب آدمی ہوتا ہے اتنا کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پر اعتماد کر کے دیکھیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی بینک $30 سے کیے گئے تجربے کی بنیاد پر اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر یونس مسلسل 6 ماہ تک ایک بینک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں دھکے کھاتا رہا، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ سن 77 کے شروع میں ایک بینک نے اس کی ذاتی گارنٹی پر کسانوں کو قرضے دینے کی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر یونس تیار ہو گیا۔ اس نے ایک پسماندہ گاؤں منتخب کیا اور اپنی گارنٹی پر لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے لے دیے۔ 6 ماہ بعد بڑے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ تمام کسانوں نے نہ صرف بر وقت قسطیں ادا کر دیں بلکہ خوشحال بھی ہو گئے۔ بینک کو حوصلہ ہوا اور اس نے مزید 2-3 دیہات کے لوگوں کو قرضے جاری کر دیے۔ اس بار بھی نتائج حوصلہ افزا نکلے۔ بینک کے اعلیٰ عہدیداروں نے ڈاکٹر یونس کو بلایا اور دیر تک تالیاں بجا کر اس کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر یونس اپنی کرسی پر براجمان ہوا اور بنگلہ دیش کے بڑے بڑے بینکاروں کو مخاطب کر کے بولا، حضرات، آپ لوگ ایک ایسا بینک کیوں نہیں بناتے جو صرف غریب دیہاتیوں کو قرضے دے؟ بینکاروں نے تجویز کی تائید کر دی۔ سن 1977 کی وہ صبح ڈاکٹر یونس کے لیے عظمت کا پیغام لے کر طلوع ہوئی، کیونکہ دنیا میں غریبوں کا پہلا بینک قائم ہو چکا تھا، دی گرامین بینک، ایک ایسا بینک جس کے 90% شیئرز ان غریب دیہاتیوں کے پاس تھے جنہوں نے گرامین سے قرض لے کر زندگی کے دیے میں تیل ڈلوایا۔
حکومت کے پاس صرف 10% شیئر ہیں۔ ایک ایسا بینک جو قرض دیتے ہوئے کوئی گارنٹی طلب نہیں کرتا، جس کی شرح سود نہ ہونے کے برابر ہے، جو فارم پر دستخط اور انگوٹھا بھی نہیں لگواتا، صرف اعتماد کرتا ہے اور جواب میں اعتماد پاتا ہے۔ گرامین بینک صرف $100 قرضہ دیتا ہے۔ قرضہ لینے کی 2 شرطیں ہیں: ایک، آپ غریب ہوں، دوسرا، آپ اپنا کوئی بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہوں، ریڑھی لگانا چاہتے ہوں، سائیکل رکشہ خریدنا چاہتے ہوں، یا دستکاری کی چھوٹی ورک شاپ بنانا چاہتے ہوں، یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں جو آپ کے حالات بدل دے۔ ان 21 برسوں میں بنگلہ دیش میں گرامین کی 1041 برانچیں قائم ہوئیں، جن میں 11,000 لوگ ملازم ہیں۔ ان 11,000 لوگوں نے بنگلہ دیش کے 34,000 دیہاتوں کے 20 لاکھ بنگالیوں کی تقدیر بدل دی، انہیں غربت کے جہنم سے نکال کر باوقار زندگی کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ گرامین دنیا کا واحد بینک ہے جس میں کوئی نادہندہ نہیں، جس کے بزنس میں ہر سال 2 گنا اضافہ ہوتا ہے، جس کے بورڈ آف گورنرز کے 13 میں سے 9 ممبر عام ان پڑھ دیہاتی ہیں۔ عظیم ہے ڈاکٹر یونس، جس نے دنیا کے غریب کا اعتماد بحال کیا، اور عظیم تر ہیں چٹاگانگ کے وہ دیہاتی جنہوں نے ڈاکٹر یونس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچا کر دنیا بھر کے غریبوں، اقتصادی معذوروں اور ناداروں کے لیے نیا راستہ کھول دیا، کامیابی اور روزگار کا راستہ۔ لیکن نظر سوال کرتی ہے، کیا پاکستان کی 15 کروڑ کی آبادی میں ایک بھی ڈاکٹر یونس نہیں جو ایدھی کی طرح جھولی پھیلا کر نکلے اور ایک نئے گرامین کی بنیاد رکھے کہ غریب خواہ بنگلہ دیش کا ہو یا پاکستان کا، جاگیردار، سرمایہ دار اور بزنس مین سے کہیں زیادہ ایماندار ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو پاکستان کے غریب پر بھی اعتماد کرے؟